بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم صلی وسلم على عبدك ورسولك نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدد ما احاط به علمك وخطواه قلمك وارض اللہم عن سادتنا ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة جميعا والتابعین وتابعی تابعیہم الى یومنا یوم الدین ثم عما بعد وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دور كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن رد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري۔ بلوغ المرام من الادلۃ الاحکام الشرعیہ نامی کتاب میں سے دوسرا چیپٹر کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ میں سے باب صفت الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے آداب اور صفت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس ضمن میں کل ہم سلام اور سلام کے بعد کے اذکار میں سے ایک دو اذکار ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی ضمن میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات میں سے ہیں۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول کیا کرتا تھا۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ان کو عراق کا گورنر بنایا گیا۔ عراقیوں نے ان کے خلاف شکایتیں کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، کسی بھی عامل کے حوالے سے اگر کوئی شکایت آتی تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ غیر جانبدار شفاف آپ انویسٹیگیشن تحقیقات آپ کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیقاتی ٹیم کو روانہ کیا۔ جاتے جاتے مختلف جگہوں پہ تحقیق کیا، لوگوں سے انہوں نے پوچھا، لوگوں نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اچھے الفاظ میں اچھے تاثرات دیے۔ یہاں تک کہ کسی مسجد میں چلا گیا تو وہاں اس مسجد کا جو امام تھا اس نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو شکایت کی، لا یسری فی السریہ، یہ سعد کے اندر یہ خامی ہے، لا یسری فی السریہ، یہ جنگوں میں نہیں جاتے، اور ولا یقسم بالسویہ، اور یہ انصاف برابری کی سطح پہ تقسیم نہیں کرتے، اور یہ عدل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ صحیح معنوں میں نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ تو جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسی موقع پہ دعا کرتا ہے، اللہم ان کان ھذا عبدک قالھا ریاء وسمعۃ، یا اللہ اگر تیرے اس بندے نے صرف دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے میرے اوپر جھوٹا الزام اگر لگایا ہے، فاعمی بصرہ وعطل عمرہ وتعرض للفتنہ، اللہ اس کو لمبی عمر دے، اللہ اس کی بینائی سلب کر دے، اور اللہ اس کو فتنے میں اس کو مبتلا کر دے، پھر اس بابے کو لمبی عمر ملی، یہاں تک کہ اس کی جو آنکھ کے اوپر والے جو حصے ہیں اتنا زیادہ وہ نیچے آ کے وہ اندھا بھی ہوا تھا، اور وہ عراق کی گلیوں میں یہ کہتا پھرتا تھا، شیخ مفتون اصابہ دعوت عبد الصالح، میں ایک مفتون فتنہ زدہ آدمی ہوں، مجھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگی ہے۔ تو جناب سعد رضی اللہ عنہ خود مستجاب الدعوات میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن، نبی علیہ السلام کی معمول یہ ہوا کرتے تھے آپ ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرتے تھے، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم،
کس طرح پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہم یا اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں تیرا پناہ پکڑتا ہوں، من البخلی بخیلی سے، اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، واعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، من الجبن بزدلی سے، واعوذ بکا اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ان ارد الى ارذل الامور، امور کی اس ذلیل ترین اسٹیج پہ پہنچنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ارذل الامور سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ ارذل الامور زندگی کا وہ سٹیج ہوتا ہے جس سٹیج میں انسان نہ جائز ناجائز کا فرق کر سکتا ہے، نہ انسان اپنے اور بیگانے کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، نہ انسان کو کچھ ہوش ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، پیشاب بھی وہ کر رہا ہے، پاخانہ بھی اس سے ہو رہا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ارذل الامور، پھر وہی جو بچپنے کے اوپر واپس آ جاتے، یہ ارذل الامور ہے، اور وہ خود بھی اپنے اوپر بھی وہ خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب، اس کی اولاد، اس کے بچے بھی اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور یہ اس سے تنگ ہے، یہ زندگی سے تنگ ہے، بچے بھی تنگ ہیں، رشتہ دار بھی تنگ ہے، محلے کی اور سوسائٹی کے لوگ بھی تنگ ہیں۔ اب بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا محلوں میں لوگ ہوتے ہیں ارذل الامور میں پہنچنے کی وجہ سے وہ برہنہ پھرتے ہیں۔ ابھی اسی گلی میں پچھلے تقریباً دنوں میں یہاں سے گزر رہا تھا، ایک بابا تھا، شاید ابھی پچھلے دنوں شاید فوت ہوا ہے، بالکل بغیر کسی کپڑے کے یعنی شلوار پہنے بغیر وہ پھر رہا تھا۔ اب وہ ارذل الامور میں، عمر کی اسٹیج میں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ تو اس کے علم میں نہیں ہے۔ اب اس کی جو یاداشت ہے، یاداشت بھی اس کے کھو گئی ہے، اور اسی طرح اس کی بینائی کی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ارذل الامور میں انسان کی تمام پرزے، تمام آرگنز جو ہے مکمل طور پہ کمزور پڑ جاتے ہیں، آنکھ دیکھنے سے، کان سننے سے، ناک سونگھنے سے، زبان بولنے سے، دل و دماغ سوچنے کی طاقت سے، اور ہاتھ کمانے کی طاقت سے، پیر چلنے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے، بس میت کی طرح وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اللہ رب العالمین سے ارذل الامور سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے تاکہ میں کسی کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنوں سے، مال بھی دنیا کے فتنے ہیں، اولاد بھی دنیا کے فتنے ہیں، اور جو تکاثر ہے، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے ہر اعتبار سے چیزیں جمع کرنے کا، تکاثر کا جو نشہ ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے، نشہ یہ بھی دنیا کے ایک فتنہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا کے تمام فتنوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، دنیا سے جانے کے بعد جو ہی مجھے قبر میں اتارا جائے، قبر میں اگر مجھے عذاب دیا جائے، وَأَعُوذُ بِكَ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی اللہ میں تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں تجھ سے بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخیلی بھی برائی کی جڑوں میں سے ایک بہت بڑی جڑ ہے، بخیلی، بخل۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے اوپر بخل کرتا ہے، نہ وہ کسی کو دیتا ہے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب وہ خرچ ہاتھ مکمل طور پہ بند کر کے جب وہ رکھتا ہے، جب جن کا حق ہے ان کو، جب ان کے حق ان تک نہیں پہنچتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب حق جائز طریقے سے انسان نہیں دیتے تو وہ لوگ اپنے حق ناجائز طریقے سے لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کی گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، چوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق ادا نہیں کرتا تھا، تو لہٰذا محلے کے غریب کو معلوم ہے پیسہ والا یہ ہے، اگر میں اپنے جان بچا سکتا ہوں تو اس کے گھر سے چوری کر کے میں بچا سکتا ہوں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چوری کرنے کے لیے اس کے پاس چلا جاتا ہے، بس اوقات اس کی جان بھی لے لیتا ہے۔ بخیلی
تو رزیل واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن بزدلی واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر اور ارذل العمر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا دنیا کی فتنوں سے بھی اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر اور قبر کی عذاب سے بھی اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. رزیل حیاتی سے مراد وہ عمر ہے جس میں ظاہری اور باطنی قوتیں کل یا بعض کمزور ہو جائیں. ظاہری قوتیں اور باطنی قوتیں یا سب کے سب کمزور ہو جائیں یا بعض قوتیں کمزور ہو جائیں. بعض لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. بعض لوگ عمر کی اسٹیج میں بول سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. بعض لوگ بول بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. بعض لوگ اس عمر کی اسٹیج میں دیکھ بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے سوچ بھی سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتے. تو لہذا اسے کہتے ہیں ارذل العمر. جس عمر کی اسٹیج میں آ کے آپ کے جو آرگنز آپ کی اعضاء آپ کے ساتھ دینا چھوڑ جائیں. اور بخیلی اور بزدلی دونوں ایسی خبیث خصلتیں ہیں جن سے بہت سی خرابیاں اور گناہ پیدا ہوتے ہیں. بخیلی سے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں اور بزدلی سے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان بزدل ہو تو لوگوں کو معلوم ہے بھئی یہ بزدل ہے تو لہذا لوگ اس کے اوپر بار بار حملہ کرتا ہے. اس کی عزت کے ساتھ بھی کھیلتا ہے اس کی مال کے ساتھ بھی کھلواڑا کرتے ہیں. تو لہذا یہ بھی ایک ذلت ہے. تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے. وعن ثعبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته. نبی علیہ السلام ثعبان جو نبی علیہ السلام کی غلامی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نماز سے سلام پھیرتے ہی فرماتے استغفر اللہ ثلاثا. میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں ثلاثا 3 بار. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ اگر اس نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے استغفر اللہ. اس کوتاہی پر اس کمی پر اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. استغفر اللہ. یا اللہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میں پھر بھی خطا کار ہوں میں پھر بھی سیاہ کار ہوں. غفار تو ہے غفور تو ہے غافر تو ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ. پہلے اللہ کی کبریائی. دوسری احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر. نماز پڑھنے کے بعد بھی اکبر کون ہے؟ یا اللہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اکبر تو ہی ہے. بعض لوگ جب عبادت کرتا ہے شیطان ان کے اندر عجب پیدا کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا میں نے نماز پڑھ لی ہے تو لہذا میں بہت بڑا آدمی ہوں. نہیں اللہ اکبر. نماز پڑھنے کے بعد بھی اکبر اللہ تو ہے تو لہذا اکبر اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اے اللہ تیری کبریائی بیان کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی میں تیری ہی کبریائی بیان کروں گا. پھر استغفر اللہ استغفر اللہ. سیدنا ثعبان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے بعد کیا فرماتے تھے استغفر اللہ. یا اللہ میں تجھ سے استغفار مانگتا ہوں بخشش مانگتا ہوں 3 بار. ثم یہ 3 بار فرماتے پھر نبی علیہ السلام فرماتے اللہم انت السلام اللہم انت السلام. اے اللہ تو ہی سلام ہے. ومنک السلام اور سلامتی تیری طرف سے ہے. تبارکت تو بابرکت ہے. یا ذل جلالی اے بزرگی والا والاکرامی اور عزت والا. اللہم اے اللہ انت السلام تو سلام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے السلام. السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام اللہ کے ناموں میں سے. اور سلامتی کس سے ملتی ہے اللہ سے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم اجر العاملین. اور قیامت کے دن فرشتے بھی ایمان والوں کو سلام کریں گے سلام علیکم بما صبرتم. ایمان والو سلامتی ہو رب کی تمہاری اوپر. بما صبرتم اس لیے کہ دنیا میں تم صبر سے کام لیا کرتے تھے. تحیتہم اور جو مومن ہے ایمان والے ہیں جنتی ہے وہ ایک دوسرے سے کس طرح سلام کریں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تحیتہم ان کے گفٹ ایک دوسرے سے. یوم یلقونہ جس دن وہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے سلام ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے دعا کریں گے. اللہم انت السلام. یا اللہ تو ہی سلام ہے. سلام تو ہی ہے. ومنک السلام اور سلامتی تیری طرف سے ہے. اگر آپ طالب علم ہے تو طالب علم جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انت السلام یا اللہ تو ہی سلام ہے. ومنک السلام
اب اس پیپر میں اس کلاس میں سلامتی کے ساتھ اپ گریڈ تو ہی کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے سلامتی چاہیے تجھ سے۔ اسی طرح اگر جب مزدور یہ دعا کرتا ہے اللہم انت السلام، اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، اللہ سلامتی تیری طرف سے ہے، اللہ فجر کی نماز میں پڑھ چکا ہوں، اللہ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے میں نے ظہر کی نماز تک کے لیے میں نے مزدوری کے لیے جانا ہے، ظہر کی نماز کی ٹائم پہ پھر تجھ سے میں ملاقات کروں گا، پھر تیرے دربار میں تیری مجلس میں آؤں گا، اللہم انت السلام، اللہ فجر سے لے کے ظہر تک اللہ مجھے سلامتی چاہیے، ومنک السلام، سلامتی تو ہی دے سکتا ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد وہ ظہر کی نماز کے لیے آتا ہے کام کر کے نماز پڑھنے کے لیے، اللہم انت السلام، اللہ بھی میں ابھی اذان سن کر نماز کے لیے آیا ہوں، نماز کے بعد پھر میں نے کام پہ جانا ہے، اللہم انت السلام، اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام۔ اب عصر تک کام ختم ہونے تک سلامتی چاہیے اور سلامتی تو ہی دے سکتا ہے، اللہ مجھے سلامتی چاہیے۔ اسی طرح مسافر جب سفر کر رہا اور نماز کے بعد وہ دعا کرتا اللہم انت السلام، اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی کے ساتھ یہ سفر مکمل کرنے پر تو ہی قادر ہے، اللہ مجھے سلامتی چاہیے سفر مکمل کرنے کی۔ اسی طرح آپ زندگی کی کسی بھی شعبے میں کوئی کام کرنے والا، بزنس میں جانے والا، بزنس کرنے والا، جاب پہ جانے والا، جب وہ یہ دعا کرتا ہے، ہر آدمی کو اس کا کام کامل اور مکمل کرنے کے لیے اسے سلامتی درکار ہے، اور سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہم انت السلام، اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، سلامتی تیری طرف سے، اللہ مجھے سلامتی چاہیے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت، اے اللہ تو بابرکت ہے، بابرکت ذات، بابرکت ہستی تیری ہستی ہے، تیری ذات ہے، اللہ مجھے برکت چاہیے۔ وبارک لنا فیما اعطیت، نبی علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قنوت وتر سکھلایا اس میں کیا ہے؟ وبارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، تبارک، اے اللہ تو بابرکت ہے، تو بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، وہ اللہ حقیقی مالک ہے، تبارک تو بابرکت ہے، یا ذا الجلالی، اے بزرگی والا، والاکرامی، اور برکت والا اللہ، تو بہت بابرکت ہے، اللہ میں تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک اذکار ہے جو نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ یہ اذکار کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے یہ سارے کے سارے اذکار مولوی کے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اور ہم ان اذکار سے محروم ہیں۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی علاقے میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو اس بدعت کی نحوست کی وجہ سے ایک سنت چلی جاتی ہے، جب اس کی جگہ پہ سنت آ جاتی ہے تو سنت کی برکت سے بدعت مٹ جاتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔